انہوں نے آلموسٹ یہی سلسلہ، افغانستان میں تو کچھ تھا ہی نہیں، there was nothing in افغانستان، تو افغانستان کو تو انہوں نے شروع میں بام کر کے تباہ برباد کیا، پھر ناردرن الائنس کے ساتھ مل کے فوجیں لے کے داخل ہو گئے، اور لڑائی پورے افغانستان میں، اگین آپ دیکھیے ایک مسلمان ملک جس کی گلیوں شہروں اور آبادیوں اور دیہاتوں میں لڑائی ہو رہی ہے، جنگ افغانستان کی سرحدوں پہ نہیں ہے، جنگ افغانستان کے اندر ہو رہی ہے. یہی عراق میں جنگ عراق کے اندر ہو رہی ہے، سرحدوں پہ نہیں ہو رہی. یہ فورتھ جنریشن وارفیئر ہے کہ جنگیں سرحدوں پہ نہیں لڑی جائیں گی. انہوں نے پاکستان میں 2007 کے بعد جو اپنی فورتھ جنریشن وارفیئر اسٹریٹجی پاکستان کے خلاف بلڈ کی، اس میں انڈینز اور امریکن ایکسس دونوں شامل تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ 9/11 کے بعد جب امریکن نے ہمیں تھریٹ کیا تھا کہ ہم تم کو اسٹون ایج میں واپس بھیج دیں گے، آر یو ود اس اور آر یو اگینسٹ اس، تو اس وقت انڈینز نے آفر کیے تھے بیسز امریکنز کو کہ آپ آئیے، ہم بیسز دیتے ہیں اور آپ پاکستان پر حملے کیجیے. اور 2007 کے بعد سے جب امریکنز نے پاکستان یا افغانستان میں اپنا جو اثر و رسوخ تھا اس کو استعمال کرتے ہوئے جو بہت بھاری تعداد میں انڈینز پہنچ گئے، اور امریکن CIA امبریلا کے نیچے جو انڈینز نے تحریک طالبان کو تیار کیا، دہشت گردوں کو تیار کیا، بلوچستان لبریشن آرمی کو سپورٹ کرنا شروع کیا، امریکن نے الیکشن کرا کے سب نیشنلسٹ حکومتیں 3 پروونسز میں قائم کی، اور مرکز میں ایک کرپٹ اور انکمپٹنٹ کمزور حکومت قائم کی، جس کے ذریعے اب وہ یوگوسلاویا ڈاکٹرن کو امپلیمنٹ کرنے کے انسٹرومنٹس انہوں نے جگہ پر بٹھا دیے. فرنٹیئر کے اندر عوامی نیشنل پارٹی کی حکومت آئی، وہ عوامی نیشنل پارٹی جو پاکستان کی آئیڈیالوجی کو تسلیم ہی نہیں کرتی، انہوں نے مانا ہی نہیں کبھی پاکستان کو، پاکستان کا قومی ترانہ پڑھتے ہی نہیں ہے، پرچم کو سلوٹ ہی نہیں کرتے، ان کی حکومت پورے فرنٹیئر میں آ گئی. نیچے فرنٹیئر میں تحریک طالبان کے دہشت گردوں کو سپورٹ کر کے پاکستان کی سرحدوں کے اندر ایک ہائی انٹینسٹی جنگ برپا کر دی. یعنی وی ور ٹیکن بائی سرپرائز کہ سوات ہاتھ سے نکل جائے گا، ٹرائبل ایریاز ہاتھ سے نکل جائیں گے، مالاکنڈ بنیر میں داخل ہو جائیں گے یہ لوگ سارے، جا کے مردان تک پہنچ جائیں گے، سب سے پیسفل ایریاز تھے، اور پیسفل ایریاز. اور اس کے بعد پورے پاکستان میں خونریز خودکش حملوں کی ایسی لہر شروع ہوگی کہ ہزاروں کی تعداد میں پاکستانی شہید ہوں گے، سینئر آرمی آفیسر شہید ہونا شروع ہو جائیں گے، جنرل اور لیفٹیننٹ جنرل ٹارگٹ کے لیے ہو جائے گی. اور اس کے بعد پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ، ہمارے بچوں کے اسکول، ہاسپٹلز، بلکہ جنازے. یعنی اس وار میں کوئی رول نہیں ہے. یہ اتنی دہشت گرد اور اتنی ناپاک جنگ تھی جو ہم پہ مسلط کی گئی. دوسری طرف جو کرپٹ اور انکمپٹنٹ حکومت تھی، اس نے اکنامک اسٹریٹجی اس کے پاس کوئی تھی نہیں. اس کی اکنامک اسٹریٹجی صرف یہ تھی کہ IMF سے قرضے لے کر اتنی بھاری اور خفیہ شرائط پر کہ اب اس کے نتیجے میں پورے ملک کے اندر بجلی مہنگی کرو، اس حد تک دیوانگی کے حد تک بجلی مہنگی کر دو کہ عام آدمی کی انڈسٹری کی کمر ٹوٹ جائے، تباہ برباد ہو جائے ملک. پھر گیس، پریکٹیکلی گیس جو کہ ملک میں پیدا کرتے ہیں، اور امپورٹڈ پیٹرول ایک ہی قیمت تک کر دیا انہوں نے، ڈیزل ایک ہی قیمت تک کر دیا انہوں نے. نتیجہ یہ ہوا کہ لوکل انڈسٹری، اکانومی، ٹرانسپورٹ، آپ جو کریٹیکل انفراسٹرکچر ہے جو انرجی سے چلتا ہے، پاور سے چلتا ہے، جب اس کو بٹھا دیں آپ تو پورے ملک کی اکانومی ایسے بیٹھ جاتی ہے. آج تک قوم کو نہیں پتا کہ IMF نے کن شرائط پر ہمیں قرضے دیے ہیں. یہ 20 ارب ڈالر لے چکے ہیں قرضے، اور خفیہ شرائط پہ ہر کیری لوگر بل بیچ میں آیا سب اسی، اور جو کیری لوگر بل کے ساتھ جو شرائط اٹیچ کی گئی تھی وہ اتنی شرمناک تھی کہ جس کے بعد پوری قوم بھڑک کے اٹھ گئی. لیکن واٹ پیپل ڈونٹ ریئلائز از کہ اس پوری فورتھ جنریشن وارفیئر میں ایکسس کون کون سے ہیں. دہشت گردوں، ایک پولیٹیکل گورنمنٹ ایسی سب نیشنل دہشت گردوں کو، انکمپٹنٹ جو فائنینشیل مس مینجمنٹ اور کرپشن کے تاریخی ریکارڈ ٹوٹ گئے اس ملک کے اندر. یعنی ملک کا بیڑا غرق ہو گیا کہ جو کرپشن کے اس وقت ریکارڈ قائم کیے جا رہے ہیں. پھر جو جتنا قرض آپ لے رہے ہیں ملک میں لگنے کے بجائے وہ کرپشن میں ہیمریج ہو رہا ہے، بلیڈنگ ہو رہی ہے، وہ سارا کا سارا پیسہ دوبارہ نکل کے پتہ نہیں کہاں جا رہا ہے، کس کی جیبوں میں جا رہا ہے، اور ملک پہ قرضہ چڑھتا چلا جا رہا ہے. صوبے لڑ رہے ہیں آپس میں 10-10 ارب روپے کے لیے. NFC ایوارڈ بھی تقسیم ہوا ہے، اور NRO کے ذریعے 1000 ارب کی کرپشن معاف ہوئی تھی. صرف اس سے اندازہ کریں آپ کہ NRO تو خیر مثال آپ کو یہ بتانی ہے کہ یہ جو اسٹریٹجی اس وقت بھی جو حکومت اپلائی کر رہی ہے، کن ہتھ کنڈوں کے ذریعے، کن ہتھ کنڈوں کے ذریعے کام ہو رہا ہے. تیسری چیز سائیوپس ہے، میڈیا سائیوپس، کہ جناب پورے ملک میں کانسیپٹ یہ بلڈ کر دو کہ جی ملک تباہ ہو گیا، ٹوٹ گیا، برباد ہو گیا، ملک میں کچھ بچا ہی نہیں، ڈی مورلائز کر دو قوم کو اتنی کہ ان میں کوئی ریزسٹنس باقی ہی نہ رہے. اس کے بعد ایک بہت بڑا ایلیمنٹ جو ملک میں فوڈ رائٹس کرانے کا، ملک کی فوڈ سپلائی خطرے میں ڈال دو. سب کو معلوم ہے کہ کارٹیل تھا چینی والوں کا کہ جنہوں نے پورے ملک کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. چینی 100 روپے کلو بکی، 70 روپے کلو بکی، وہ چینی جو 20 روپے 25 روپے کلو ملک میں بکنی چاہیے. اور چینی ملک میں ہے، ہم دنیا کی سب سے بڑی گنے کی کراپ پیدا کرتے ہیں. ایوریبڈی نوز اٹ. اور یہ سب کو معلوم ہے، میڈیا میں بھی آیا کہ کون کون کارٹیل انوالوڈ ہیں، اور یہ سارے حکومت کے لوگ ہیں. سارے وہ لوگ چاہے اپوزیشن میں ہو یا حکومت میں ہو، یہ سب شامل تھے. دے ور پارٹ آف دی اسٹریٹجی ٹو ڈو دس. ساتھ ساتھ انرجی، یعنی پاکستان میں اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ ترین ریسورسز دیے ہیں ہمیں انرجی پیدا کرنے کے. اس کے باوجود بھاری کاسٹ کے اوپر رینٹل پاور پلانٹس کا فراڈ شروع کیا گیا، جو ملک کے اندر بیڑا غرق کر دیا گیا.
جو ہماری انرجی سسٹم کا کہ لوڈ شیڈنگ اور اس کے ذریعے بجلی ہے ہمارے پاس مس مینج ہے, کرپشن زیادہ ہے, ڈیلیبریٹ اسٹریٹجی کے ذریعے فرسٹریٹ اتنا کیا ہوا ہے لوگوں کو. وہی بات کہ چینی ہے لیکن ملتی نہیں ہے ایگزیکٹلی. بجلی ہے ملتا نہیں ہے, حتیٰ کہ پانی بھی ہے لیکن ملتا نہیں ہے, اس لیے کہ جس طرح مس مینج کرتے ہیں پانی کو یہ. اور دوسری طرف انڈینز نے اس سارے فساد کے ساتھ ساتھ کشمیر اور سارے ہمارے سندھ اور جو ہمارے 5 دریا جو پاکستان میں داخل ہوتے ہیں ان پہ 60 سے زائد چھوٹے بڑے ڈیم بنا رہے ہیں, اور یہ حکومت خاموش بیٹھی ہوئی ہے اس کے اوپر. دے آر سائلنٹ, کوئی احتجاج نہیں کرتا کہ ہمارا 40-50% پانی روک لیا انہوں نے, ملک کے اندر ڈیم نہیں بننے دے رہے. اور پھر دس از اگین اندر ایکسس کہ پاکستان کو ریگستان بنا کر بھوکا پیاسا مار دو. یہ ساری 4th جنریشن وارفیئر اسٹریٹجیز ہیں کہ جس کے نتیجے میں پاکستان کے شہروں کے اندر صوبوں میں تصادم کروا کر, دہشت گردی کو سپورٹ کر کے, پانی روک کے, فوڈ سپلائی خراب کر کے, IMF کے ذریعے ان شرائط پر لا کے بجلی پانی اور گیس مہنگا کر کے, اور ملک کے اندر انرجی رائٹس کروا کے, واٹر رائٹس کروا کے, فوڈ رائٹس کروا کے اس حد تک کمزور کر دو ملک کو, اور پھر دہشت گردی کو سپورٹ کر کے فیڈرل آرمی کو مجبور کریں کہ اپنی سرحدوں کے اندر ہائی انٹینسٹی کانفلکٹ لڑیں. اس سارے کیوس اور انارکی کے بعد کہ جب بالکل پٹھا بیٹھ جائے گا پورے ملک کا, تو اس وقت انڈینز اپنی کولڈ سٹارٹ اسٹریٹجی ڈپلوائے کریں گے.